ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریف میں حاضر تھا تو ایک انصاری اور ایک سقفی آیا، ایک انصاری آیا اور ایک سقفی آیا حضور کی بارگاہ میں کچھ پوچھنے کے لیے. تو حضور نے سامنے سے پوچھ لیا کہ کچھ پوچھنے آئے ہو نا؟ حالی نبی نو غیب دا علم نہیں، وہ کہتے ہیں نا نبی نو غیب. حالی نبی حضور پوچھنے لگے کچھ پوچھنے آئے ہو نا؟ یا رسول اللہ جی ہم کچھ پوچھنے آئے. تو حضور فرمانے لگے پھر میں ہی نہ دساں تسی کی پوچھنا ہے جی، پھر میں ہی نہ بتاؤں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو. یا رسول اللہ یہ تو پھر ہمارے بخت جاگ پڑے، یہ تو بڑا کمال ہو جائے کہ اگر آپ بتا دیں کہ ہم کیا پوچھنے آئے ہیں. حضور فرمانے لگے تم یہی پوچھنے آئے ہو نا کہ جب بندہ گھر سے چلے حج کے لیے تو طواف کے لیے پہنچے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے. تم یہی پوچھنے آئے ہو نا جب عرفات میں جب حاجی قیام کرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے. تم یہی پوچھنے آئے ہو نا جب جمرات پر شیطان کو کنکر مارتا ہے حاجی تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے. اور پھر تم یہی پوچھنے آئے ہو نا جب طواف زیارہ کرتا ہے بندہ تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے. تم یہی پوچھنے آئے ہو نا. وہ انصاری اور سقفی کہنے لگے ہمیں رب کعبہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا، یا رسول اللہ ہم یہی پوچھنے آئے تھے، یا رسول اللہ ہم یہی پوچھنے آئے تھے، ہمیں رب کعبہ کی قسم. حضور فرمانے لگے لو بھائی پھر سنو، لو بھائی اونچا بول کر لو بھائی پھر سنو. تو پھر سننا ہوں تسی کیونکہ حضور فرمانے لو بھائی پھر یہ میرے لفظ نہیں ہے، میں اپنی خطابت پہ یہ حدیث کے لفظ ہیں. لو بھائی پھر اب حضور فرمایا تو پھر ہمیں سننا چاہیے نا توجہ سے. اب آپ نے سننا ہے. حضور فرمانے لگے جب کوئی بندہ، جب کوئی حاجی گھر سے نکلے اپنی ناکا پر، اونٹنی پر، اس وقت اونٹنی ہوتی تھی، اونٹنی پر نکلے اور حج بیت اللہ کے لیے حرم پاک پر پہنچے، رب کریم اونٹنی کے ہر قدم پر ایک گناہ اس کا معاف کرتا ہے. یہ فضیلتیں بڑی سننے والے ہیں، یہ آپ نے بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے سننی ہے آپ نے. ہر قدم پر ایک گناہ معاف، ہر قدم پر ایک نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی اور ایک درجہ تمہارا بڑھا دیا جائے گا. اچھا اونٹنی کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ ضرب دے لینا چارنا. ایک قدم پر ایک گناہ کی معافی، ایک آپ کو نیکی ملنی ہے اور ایک آپ کا درجہ بلند ہونا ہے. تو 4 پاؤں ہے تو ضرب 4 کر لینا، تو آپ ہی کر لینا. حضور اس کے بعد فرمانے لگے جب کوئی بندہ طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، جس کو ہم بعد طواف 2 نفل پڑھتے ہیں، جب بندہ کوئی 2 نفل بعد طواف پڑھتا ہے رب کریم اتنا اجر دیتا ہے کہ جیسے نبی کی اولاد میں سے کسی کو آزاد کیا ہو. کوئی سید زادہ ہو اور وہ کہیں کام کرتا ہو، کہیں غلام ہو اور آپ اس کو آزاد کر دیں، جتنا اجر اس کو ملے گا نا اتنا ہی اجر طواف کے بعد والے نفلوں کا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے. اس کے بعد حضور فرمانے لگے جب کوئی بندہ صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے، یہ حج کا طریقہ کار بتا رہے ہیں حضور، جب کوئی بندہ صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے، دوڑتا ہے، تو رب کریم اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے. آپ تصور کر لیں 70 قیدی ہوں، جیل سے آپ نے چھڑوائے ہوں تو کم سے کم آپ کی فلیکسیں تو لگیں گی، کم سے کم لوگوں کو چرچا تو ہوگا نا جی فلاں چودھری صاحب نے 70 قیدیوں کو آزاد کروا دیا. لیکن حضور کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ صفا مروہ کی صحیح کرے 70 غلام آزاد کرنے کو اس کو ثواب ملے گا. اس کے بعد حضور فرمانے لگے جب حاجی وقوف عرفات کرتا ہے، عرفات کے مقام پہ جب وقوف کرتا ہے، ٹھہرتا ہے شام تک. اب یہ بڑی ذرا توجہ طلب بات ہے. رب کریم بذات خود جو بھی اس کے شایان شان ہو آسمان دنیا پر اپنا نزول جلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ وہ دیکھو میرے بندے آئے، وہ دیکھو میرے بندے آئے، اور یہ جو مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں، یہ جو مجھ سے مانگیں گے میں ان کو عطا کروں گا، یہ میری مرضی سے آئے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں نا ایک کتاب ہے اے جناب، النافع الکبیر شرح جامع صغیر، امام جلال الدین سیوطی کی یہ کتاب ہے. اور ہمارے استاد جی مکرم نے ان کا ترجمہ لکھا ہے، تفسیر لکھی ہے. آج سارا موضوع میں نے اسی میں سے لیا ہے اور اسی میں سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ حضور فرمانے لگے کہ اللہ کی راہ میں جو بندہ جہاد کرتا ہے
اور جو بندہ حج کے لیے آتا ہے یہ اللہ کے گروہ ہیں، یہ اللہ کے گروہ. میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ تو تھوڑی سبحان اللہ ذرا بلند کر. کو نہیں ہے چھوٹے موٹے ہوندا رہندا، تسی حوصلہ رکھو. یہ اللہ کے گروہ ہیں، اللہ ان کو اپنی مرضی سے بلاتا ہے، اپنی مرضی سے بلاتا ہے، بندے دے اختیار چ نہیں. بندے دے کسے دے اتنا ہو تو ہر امیر نہ وہاں پہ پہنچا ہو، وہاں پہ غریب بھی ہیں، وہاں پہ معذور بھی ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے تاجوں والے بھی وہیں پہ ہی ہیں. تو یہ اللہ اپنی مرضی سے ان کو بلاتا ہے. یہ اللہ سے جو مانگتے ہیں رب کریم اپنی شان شان ان کو عطا بھی فرما دیتا ہے. اور دوسری حدیث اسی کتاب میں سے سنیے گا، حضور فرمانے لگے کہ جب بندہ وقوف عرفات کے لیے وہاں پر ٹھہرتا ہے، وقوف عرفات اس نے کیا، اب وہاں پہ ٹھہرا، اس کی داڑھی پہ جو گرد پڑتی ہے نا، 4 دن ہو گئے اس نے احرام باندھا ہے، اب جو اس کی داڑھی پہ گرد پڑی ہے، اس گرد کی برکت یہ ہوگی کل بروز قیامت ان کے چہرے روشن ہو جایا کریں گے، ان کے چہرے روشن ہو جائے. یہ گرد کا کمال ہے، یہ گرد کا کمال ہے. حاجی کی داڑھی پر جو گرد پڑی ہے اس کا کمال یہ ہے کہ رب کریم صلہ اس کو بروز قیامت یہ دے گا کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ روشن ہوگا اور دور سے پہچانے جائے کہ حاجی آ گئے، حاجی آ گئے. 5واں جو ہے وہ آپ سنیں، حضور فرمانے لگے جب کوئی حاجی جمرات کی رمی کرتا ہے، شیطان کو جب کنکر مارتا ہے، حضور فرمانے لگے جب ایک کنکر مارتا ہے نا تو رب کریم اس کا گناہ کبیرہ ایک مٹا دیتا ہے. اس کے نامہ اعمال سے جو اس کا ایک گناہ کبیرہ ہوگا نا وہ رب کریم مٹا دیتا ہے، حذف کر دیتا ہے. اس کے بعد سنیں، جب تم قربانی کرتے ہو، 6واں پوائنٹ ہے، جب تم قربانی کرتے ہو وہ اللہ کے ہاں خزانہ بن جاتا ہے جو تمہیں آخرت میں ملے گا. ہم نے تو یہاں پہ قربانی کی، گوشت بھی کھا لیا، لیکن اس کا ثواب آخرت میں بھی ملے گا اور بڑا کثیر انداز میں ملے گا. بندہ سوچے گا یار اتنا یہ کہاں سے، یہ تو میں نے کمایا بھی نہیں تھا. تو رب کریم فرمائے گا یہ وہی قربانی ہے جو تو نے خلوص دل سے حج کے دوران تو نے کی تھی، حج کے دوران. اس کے بعد حضور فرمانے لگے جب کوئی بندہ قربانی ہو گئی، حلق ہو گیا، بال کٹوا دیے. اچھا یہاں پہ ایک اور بات، حضور فرمانے لگے جب کوئی بندہ اپنا حلق کرواتا ہے عمرے کے بعد یا حج کے بعد، ایک بال پر ایک نیکی اس کو ملتی ہے اور ایک اس کی خطا معاف کر دی جاتی ہے. اب ہم نے قربانی بھی کر لی، وقوف عرفات بھی کر لیا، طواف زیارہ کی اب باری ہے. حضور فرمانے لگے سارے کام کرنے کے بعد جب تم طواف زیارہ کے لیے آئے، واپس اللہ کے گھر آئے، تو ایک فرشتہ رب کریم بھیجتا ہے. صرف ایک نہیں، ایک بندے واسطے ایک فرشتہ، 2 تمہارے ساتھ ہے نا جی، عہد ایمان ہے نا. ایک فرشتہ رب کریم اسپیشل بھیجتا ہے جو حاجی کے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو تھپکی دیتا ہے اور پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آج کے بعد کوئی گناہ نہ کرنا، آج کے بعد کوئی گناہ نہ کرنا. جی میں آپ پنجابی جی نہیں کہندے ان بندے دا پتر بننا، تسی کہنے ہیں کہ نہیں کہنے؟ مجھے زیادہ گرمی لگ رہی ہے، تسی تو چپ سبحان اللہ ہی کہہ دیو. ہاں جی، تو آج کے بعد گناہ نہ کرنا، رب نے تیرے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، آج کے بعد گناہ نہ کرنا. تو یہ سارے فضائل ہیں، یہ حج کے جو مناسک ہیں اس میں بڑی بڑی برکتیں ہیں، بڑی بڑی حکمتیں ہیں. صفا مروہ کے بارے میں حضور فرمانے لگے کہ بڑے بڑے لوگ جو نفیس لوگ ہوتے ہیں، نفاست پسند، جو قدم بھی بڑا احتیاط سے رکھتے ہیں، وہ بھی اس مقام پر نا دوڑے لگا رہے ہوتے ہیں. کہ اللہ پاک دوڑے لگانے کا کیا مقصد ہے؟ رب کریم فرماتا ہے کہ وہ میری ایک بندی تھی حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل کے لیے دوڑی تھی، اور یار مجھے وہ ادا ہی بڑی پسند آئی ہے، وہ ادا ہی مجھے بڑی پسند آئی ہے. میں نے حاجی کے اس رکن کو ایک رکن بنا دیا کہ صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، لیکن انداز وہی رکھنا ہے جو میری اس بندی کا تھا، جو میری اس بندی کا تھا. اب یہاں پہ ایک اور بات ہے، یا باری تعالیٰ حاجی کے پاس تو ہر کسی کے پاس اپنی اپنی بوتل ہے، بغل میں اس نے بوتل رکھی ہے، سامنے کولر رکھے ہیں. تو وہ تو حضرت ہاجرہ باغی تھی پانی کے لیے، پانی کی تلاش میں، کہ ایک نبی ہیں جو بھی بچے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، کہ ان کے لیے بھاگی تھی پانی کی تلاش میں. اب تو ہر حاجی کے پاس اپنی اپنی بوتل ہے. رب کریم فرماتا ہے کہ مجھے ادا ہی بڑی پسند آئی. اب تمہارا بھاگنا بھی ویسے ہی قبول ہے، تمہارا یہ پانی پینا بھی اسی انداز میں، بھاگنا بھی، اگرچہ تمہارے پاس اپنا اپنا پانی ہے. اور یہ بھی ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دوران صحیح پانی نہ پیا کریں، اس یاد کا ذرا تازہ کیا کرے. جب 7 چکر مکمل ہو جائے نا پھر پانی پیا کریں، اس میں زیادہ روحانیت ملے گی، اس پیاس کا احساس ہوگا آپ کو
کہ وہ جب حضرت حاجرہ بھاگی ہوں گی، وہ جب حضرت حاجرہ بھاگی ہوں گی، وہ چٹیل میدان تھا، تو وہ رب کریم فرماتا ہے کہ مجھے وہ ادا پسند ہی بڑی آئی ہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ حج جو ہے نا ایک عاشقانہ عبادت ہے، اور عبادت جو ہے نا اپنی مرضی کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ رب کریم کی مرضی کے ساتھ ہے، حضور کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ اگلی